میری گردن کٹ دیو والوی میں کو اللہ دے قرآن تے یقین ہے میں پیریں دا تھڑا مرے نا تیرے رسم رواجیں کو اللہ دی مننا یا پڑھے لکھیں لوگیں دے فلسفے مننا اپنے جوگے تھی سن اپنے پیریں تے کھڑے تھی سن سوتر نال رلن تے تیار نہیں ملیر دے کٹھے بہن تے تیار نہیں مسات دے کٹھے بہن تے تیار نہیں چچڑا پاند توادے چ بہوں آگئے غصے توادے چ بڑھن اے آپس دیاں دوریاں کیویں مقصن اللہ فرمے دے وجال بینکم مودہ اگر تساں آپس جے رشتے چا کرو آپس جے نکاح چا کرو میں بدلے چلا محبت دے دریا وہا دے گھر چ دھی موجود ہے آدھے پرنا دی تم میرے ٹکر دی کون کرے سی اللہ فرمے دے لعنت کیوں نہ وسے توڑے تھے تو ساپ اوکھا کی تھی پیو نکاویں کو ذرائی دیر نہیں کرنی متا توڑی شرمندگی بن ونجے ذرائی دیر نہیں کرنی متا چٹی ڈاڑی نال تھانے ودے دے دے ہو ذرائی دیر نہیں کرنی متا توڑا بھرم مٹی ہو ونجے رب دے قرآن دی بات ہے مذاق نہ سمجھائے ٹھٹھا نہ کرائے مخول نہ کرائے متا اللہ دا قہر آپ ہوئے اپنے معاشرے تے قرآن دی آیت کو نہ تلائے اپنے عقل تے گھوڑے نہ دوڑائے اپنے رسمہ تے رواجہ دماغ نہ پوائے اللہ دے قرآن نال کھلوار نہ کرائے اللہ دا قرآن ہے اللہ فرمے دے جنہیں بیویاں تو اجاں بڑھائیں ازواجا جڑیاں بیویاں تو اجاں بڑھائیں اے جڑیاں عورتاں تو اجاں بڑھائیں اچھا اللہ سیاں کے تو واسطے بڑھائی اللہ فرمے دے لے تسکنو الیہا میں اللہ نہیں واسطے بڑھائیں تاکہ تھوڑی بے چینی مک ونجے بسم اللہ الرحمن الرحیم فانكحوا ما طاب لكم من النساء نکاح ایک عظیم عبادت ہے اسلام دا ایک بڑا خوبصورت حکم ہے نکاح حیا دی تعلیم دینا نکاح دی برکت نال خاندانے رشتہ داریں اضافہ تھی نکاح صرف سارے نبی پاک دی سنت نہیں بلکہ 1,24,000 تمام مقدس نبییں دی سنت اور صرف سنت بھی نہیں بلکہ فرض بھی ہے سنت کیویں ان دی دلیل حضرت سیدہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے ترائے بندے آیان آ کر کے پوچھا ہانے اللہ دے پیغمبر دے اخلاق دے بارے کردار دے بارے کہ سب نبی پاک دی زندگی دے بارے دسو تاکہ ایسا ولاؤں کروں اما جان نے انہوں کو آپ دی زندگی بارے معلومات دیتی وہ تریے اپنی محبت دا اظہار کرن لگے انہاں وچوں ایک صحابی آکھن لگا کہ نبی کریم علیہ السلام رات دا آرام بھی فرمیندن تے عبادت بھی فرمیندن او چونکہ معصومن الخطائن اساں چونکہ امتی ہیں صاحب زیادہ عبادت کرنی چاہی دی ہے اساں آج دے بعد میں تا وعدہ کرنا میں رات دا سمسا کہنا ساری رات اللہ دی عبادت کرے ساں این وعدے کو اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بھی سن گدا دوجے شخص نے وعدہ کیتا بھئی نبی کریم علیہ السلام روزہ رکھ دن ول آپ روزہ چھوڑ بھی دن سوار تے جمعرات دا آپ اکثر روزہ رکھ دیں اگے پیچھے دے روزے چھوڑ دیں اساں چونکہ امتی ہیں سا کو زیادہ ثواب دی ضرورت ہے میں آج دے بعد مسلسل روزے رکھساں روزہ چھوڑے ساں کہنا کوئی ڈین بھی آیا میں ہر ڈین روزہ رکھساں اما جان نے اے وعدہ بھی سن گی دا
تیجے شخص نے اپنی محبت کا اظہار کیتا کہ اللہ دے پیغمبر نے نکاح کیتن، آپ دا موجزہ ہو سی یا آپ نے نکاح کیتے ہو سن تے کوئی خاص وجہ ہو سی، اور ویسے بھی آپ نبیان پیغمبران رسولان اللہ دے حکم نالی کیتے ہو سن۔ اسا امتی ہیں، گناہگار ہیں، جے نکاح کی تو سے وال مسائل ود ہوئے سن، آل اولاد اضافہ تھی ویسی، ان کو لو بہترے بھئی نہ مسائل ود سن تا نہ پریشانی بن سی، عبادت چ رکاوٹی نہ بن سی۔ آج دے بعد میں نکاح کرے سائیں کوئی نہ، ساری زندگی اللہ دی عبادت کرے سائیں۔ اتریے مختلف قسم دے وعدے کر کے اپنی محبت دا اظہار کر کے تشریف گھن گئے، ظاہری طور تے ڈٹھا ونجے انہیں تریے دے وعدے اپنی اپنی جگہ تے ٹھیک ہیں۔ انہوں نے اپنی محبت دا اظہار کیتے، بات انہوں دی ٹھیک گئی، نیت انہوں دی ٹھیک گئی، ارادے انہوں دے ٹھیک ہیں، اور انہوں دے دل چ نبی پاک دی محبت ہے۔ اے لگے گئے نبی مکرم علیہ السلام جڑے والے حجرہ عائشہ تشریف گھن ہے، آپ دی عادت مبارک ہوں دی ہے، آپ پوچھ دیاں جیڑی گھر والی دے حجرے چ ونجنا، آپ انہاں کنے پوچھ دیاں کوئی آیا گیا، کوئی میسیج، کوئی پیغام، کوئی مہمان، کوئی مسئلہ، کوئی مسائل۔ حضرت سید عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھی روایت دے مطابق پوچھے نے، اماں جان نے فرمائے آج ایک انوکھا واقعہ پیش ہے۔ آپ نے فرمایا وہ کیڑا انوکھا واقعہ ہے؟ آکھن لگے کہ ایویں ترائے بندے ہیں، انہوں نے توڑے اخلاق دے بارے میرے کے معلومات کی دیئے، میں انہوں کو معلومات نہیں دیئے، انہوں نے ایویں وعدے کیتن تے میرے واسطے تے ایویں انوکھے ہی لگن، ایک کوئی عجیب جہاں وعدے ہیں، میری سمجھ تو باہران، بس چلو میں تو کو معلومات نہیں ونی ہے۔ جو ہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے معلومات دی تھی، نبی علیہ السلام دے بارے اماں جان فرمینجن کہ آپ ایک لحظہ بھی نہیں بیٹھے، جلدی نالی میں اٹھن، آپ دا چہرہ رتا لال ہو گئے، جی میں سرخی چھا گئی ہوئے، کاوڑتے غصے دی وجہ تو جلدی تا تیزی نال آپ دوبارہ وال مسجد نبوی دو لگے گئے۔ جو ہی مسجد نبوی پہنچے، آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو آکھے کھڑا تھی، اعلان کر، لوگوں کو کٹھا کر، جدہ ہی کٹھا کرنا ہویا، سپیکر دا دور تک کہنا، تے حضرت بلال رضی اللہ عنہ دی ڈیوٹی ہوندی گئی، وہ باہر کھڑ کے یا ایوہ الناس دا اعلان کریا، لوگ مسجد نبوی جمع تھی ویندے ہیں۔ لوگ جمع تھی گئے، جمع غفیر آئی، جی میں تُسا محبت نال اللہ دے گھر آئے بیٹھے ہو۔ نبی پاک دا حکم ہوئے تو کوئی بندہ دکان تے بیٹھا ہوئے تو نہیں ہو سکتا، نبی پاک دا حکم ہوئے تو کوئی اپنی مرضی کرے ہی نہ ہوندہ، رسول پاک دا قاصد اعلان پیا کریں دا، کوئی دکان تے ہاں وہ دکان چھوڑ دیتی ہے، کوئی کام میں چاہتا کام چھوڑ دیتے، کوئی ستا پیا تو وہ اٹھی کے لگا ہے، مدینہ پورا خالی تھی گئے، مسجد نبوی کھچا کھچ بھریج گئی ہے، آپ ممبر تے تشریف فرمائیں، چہرہ آپ دا سرخ ہے، آپ غصے دی حالت ہے چن، آپ نے کوئی تمہید نہیں بدھی، آپ نے کوئی خطبہ ارشاد نہیں فرمایا، نحمدہو نستعینہو نستغفرہو آپ نے نہیں آکھیا، جی میں اگے معمول دے مطابق آپ آدھے ہیں، این دفعہ آپ نے فوراً ممبر تے تشریف فرما کے فرمائے کیڑے کیڑے بندے آوے جڑے میرے گھر ون کے وعدے کر آئے ہو، کیڑے کیڑے بندے آوے جڑے میرے گھر ون کے وعدے کر آئے ہو۔ آپ نے ہی میں ترائے باری پتہ کیتا، نبی کریم علیہ السلام نے بار بار پوچھا تھوڑا جہینا والیم کھول دو تے انہیں بالے گزرا ہٹاؤ تاکہ اے آرتھ تے کرانٹ دا ایشو ختم تھی وجہ تے انتہائی خاموشی نال تے ادب نال جی میں بیٹھے ہو نا، پوری تقریر میں بہنا ہے، شور شرابہ نہیں کرنا، کھلنا ہسنا نہیں، مذاق نہیں بناونی، دائیں بائیں نہیں دیکھنا، وڈے بیٹھے ہو، بزرگ بیٹھے ہو، قابل احترام بیٹھے ہو، چھوٹے بچے بیٹھے ہو، میں نہیں چاہتا کہ تھوڑا وقت ضائع تھی وے، میں نہیں چاہتا کہ میرا وقت ضائع تھی وے، اساں چاہتے ہیں کہ سارے پلے کشے پوے تے اللہ راضی تھی پوے، آکھو انشاءاللہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے وعدے کرنا لے کون ہو بھائی؟
بالآخر آپ نے فرمایا دیکھ گنو اگر تسا نیوے اڑ دے نا میں کو اتنا پتہ لگ گئے تو نبانی العلیم الخبیر اللہ میں کو وحی دے ذریعے ہر خبر دے نہ رہاں دے اللہ میں کو توارے نان ڈاس دیتے وال چنگی نہ تھی سی شاباش کیڑے ہو کھڑے تھی وہ انہیں پتہ لگ گیا بھئی نبی ہے اللہ دی وحی آ سکتی ہے اپنی اپنی جگہ تے کھڑے ہو گئے صحیح اساں آسے آپ نے فرمایا دہراؤ اپنے وعدے کیوں آپ نے دوبارہ رپیٹ کروائیں تاکہ انہیں کوئی پتہ لگے جڑے بیٹھن تھے دہراؤ انہیں والا اپنے وعدے دہرائے میں نہیں دہرائیں دا وقت کہیں نہیں پہلے تساں سن چکے ہو ترہیے دے وعدے سنن دے بعد نبی پاک نے فرمائے تو آدھی میں رات دا سمسا کہنا میں اللہ دا پیغمبر بھی ہاں معصوم عن الخطا بھی ہاں جنت دا سردار بھی ہاں رب دا محبوب بھی ہاں سید الانبیاء والمرسلین بھی ہاں تاجدار ختم نبوت بھی ہاں میں رات دا سمدہ بھی ہاں عبادت بھی کرنا تو میرے کے ود آ گئی کیا تو کون نہیں جڑا ساری رات عبادت کرنا لائیں علی جسد کا علی کا حق تیرے اتے تیرے وجود دا بھی رب نے حق بنائے کو آرام دے بنا پندے جے کوئی میری امت دے وچو بندہ ساری رات عبادت کرنا راسی تے سمسی کہنا ان دی عبادت اللہ دے ہاں قابل قبول نہیں ہو سکتی تایا کہ میں روزہ رکھ سا تا چھوڑے سا کہنا مسلسل رکھ دا رہا سا میں نبی پاک نے روزہ رکھیا بھی ہے چھوڑا بھی ہے انا اسومو وانا افطر میں ہیکلی رکھنا بیڑی چھوڑنا بیڑی رکھنا بیڑی چھوڑنا تو میرے کے ود آ گئی کیا تو آدھی میں روزہ رکھ سا تے چھوڑے سا کہنا جیڑا بندہ من سامت دہر جیڑا ہمیشہ دا روزہ رکھے وقفہ نہ کرے حالانکہ روزہ اتنی وڈی عبادت ہے اللہ دیں دی جزا میں آپ دے ساں لیکن نبی پاک فرمائے دے پن ہمیشہ جیڑا بندہ روزہ رکھے چکاوے نہ ویچ ناغا نہ کرے کیونکہ میں ناغے کی تن جیڑا ناغا نہ کرے ہمیشہ روزہ رکھے جمعہ چھن چھن اتوار سوار منگل بدھ خمیر خوشی غمی سفر حضر ہر ویلے گرمی سردی جڑا روزے رکھی راوے نبی پاک نے فرمائے انجے بندے دا روزہ اللہ دے ہاں قابل قبول نہیں اور تریجی بات جڑی میرے موضوع نال تعلق رکھ دی آپ نے فرمائے تساں کیا دے وسا نکاح کہنا کرے سو نکاح ان نکاح من سنت نکاح میرا طریقہ ہے نکاح میری سنت اور ایک بھی حدیث نبی پاک نے فرمائے کچھ چیزیں ایسے ہیں جنہاں پچھلے نبییں دیا بھی سنتا ہے جنہیں چیک مسواک کرانے خوشبو لاوانے نکاح کرانے نکاح پچھلے نبییں دی بھی سنت ہے میری بھی سنت ہے فمن راکبان سنتی فلیسا منی جڑا میری این سنت کے منہ مڑے سی اندھا میرے نال کوئی تعلق نہیں میں نہ کو حوض کوثر پی لے ساں نہ میں ان دی سفارش کرے ساں نہ میری وہ امت شامل ہے نہ میں کو اپنے جھنڈے تلے جگہ دے ساں نہ میرا اندے نال واسطہ ہے نہ اندہ میرے نال واسطہ ہے وہ ساری زندگی دھکے ودا کھاوے جڑا نکاح دا انکار کرے نکاح سنت ہے اور نکاح دے بڑے فائدے اور نکاح حکم ہے میں جڑی آیت کریمہ خطبے اس پڑھی میں قرآن کریم دی آیت علماء موجود ہیں رب نے فرمائے فَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ یہ حکم ہے فَنْكِحُوا یہ امر دا سیغہ ہے اور تو پتہ ہے اللہ دا جڑے والے حکم ہوئے وہ وجوب واسطے ہوں دے یعنی فرض ہے حکم ہے نکاح کیتے کرو نکاح کیتے کرو یہ تو آکو میں اللہ دا حکم ہے اور این لفظ فن کے ہو کے پتہ لگ دے نکاح فرض ہے اور ان نکاح من سنتی کے پتہ لگ دے نکاح سنت نکاح کتاب و سنت دا شعار ہے نکاح عظیم دعوت دا نہ ہے نکاح حیا دا نہ ہے نکاح برکت دا نہ ہے نکاح گٹھ جوڑ دا نہ ہے نکاح اتفاق اور اتحاد دا نہ ہے نکاح پیغمبر علیہ السلام دی شریعت عمل کرن دا نہ ہے نکاح بھرم دا نہ ہے نکاح شرم دا نہ ہے اور اگر کوئی بندہ نکاح کرے اندھے فوائد کیا ہے میں تیرے سامنے قرآن پڑھدا تے کو سمجھاون دی کوشش کرے سا اگو تواری مردی ہے قرآن چلنے فائدے جیسا جیڑا بندہ نکاح کرے اساں تا نکاح مدت تھی گئی ہے کیوں نہیں سے کیتے بھی بال ساڑا یہاں پڑھ دا کیوں نہیں سے کیتے بھی بال ساڑا جہاں اپنے پیریں تے نہیں کھڑا تھیا
نکاح کیوں نہیں سے کیتا؟ اجاں بال سارے دی گزران نہیں چل لی. یہ اللہ دی قسم ہے سارے ہندوانہ بہانے ہیں، شریعت دی مخالفت اچ بہانے ہیں، یہ شیطانی وسوسے ہیں سارے. پورے قرآن پاک دے 3 سپارے کی تھائیں کہنے لکھیا کھڑا بال توارے دی نوکری لگے تے تسا نکاح کرائے. پوری شریعت دا ایک ایک ورق تسا کھولو کی تھائیں کہنے لکھیا کھڑا بال دی تعلیم پوری تھیوے تے نکاح کرائے. پورے دین کی تھائیں کہنے لکھیا کھڑا بال روزی روٹی جوگا تھیوے تا نکاح کرائے. غلط بات ہے. نکاح کرنا پیو ماں واسطے اولاد دا نکاح پیو ماں واسطے فرض ہے، ذمہ ہے، شامل ہے، حق ہے. پیو ماں اپنی محنت نال اپنی اولاد دا نکاح کرے، اولاد دی کمائی نال نکاح کرن پیو ماں اپنا فرض پورا نہیں کرنا. یہ پیو ماں دی ذمہ داری ہے. نکاح کرن دے بعد اللہ ان دے روزی روٹی اچ برکت پیسی، نکاح دے بعد اللہ ان دی زندگی اچ برکت پیسی، نکاح دے بعد وہ اپنے پیریں تے کھڑا تھی سی، نکاح دے بعد او جانے تے ان دا کم جانے. نکاح کرنا اے ابے دی ذمہ داری ہے، اے اماں دی ذمہ داری ہے، اے وارث دی ذمہ داری ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نکاح کرن دے فوائد دسائن. مالک کائنات نے قرآن کریم دے اندر فرمائے وَانْكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يغنهم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم. سننا چاہتے ہو؟ یہ قرآن پاک پڑھیں ترجمے دے غور کرو، میں تھوڑا ٹائم ضائع نہ کرے. اللہ پاک نے فرمائے فَانْكِحُوا بس تسا نکاح کرو الایام منکم عورتیں دے نال جنہیں توڑے وچوں انہیں دے نکاح کرو، جڑے کنوارین جڑے غیر شادی شدہ ہیں انہیں دے نکاح کرو. والصالحین من عبادکم و امائکم اپنے جڑے نیکن توڑے مرد تے عورتیں نے سارے دے نکاح کرو. میں اللہ دا حکم ہے یا اللہ روزی جوگے نہیں کیویں نکاح کری جے، روٹی جوگے نہیں کیویں نکاح کری جے. اگے ایسا ریڑی پھٹا چلا کے اپنا مشکل نال گزارا کریں دے ہیں، انہیں دا نکاح کری جے تے کیویں کری جے تا پھنسوے سوں. اللہ فرمے دے شیطانی بہانین جے میں اللہ تے توکل کریں دے ہو، جے میں اللہ تے یقین کریں دے ہو. میں تو کو قرآن اچ پیا دسے نا اگر تسا نکاح چا کیتے اپنے بالیں دی بلوغت دے بعد، اگر تسا نکاح چا کیتے اپنے پتریں دی بلوغت دے بعد، اگر تسا نکاح چا کیتے اپنے عورتیں دے، یا اللہ جیا نتیجہ کیا نکل سی رب دا قرآن پیا پڑھ دا. وال قرآن سنن دے بعد بہانے نہ بناویں، قرآن سنن دے بعد ہیلے نہ بناویں، کیونکہ جڑا قرآن سنن دے بعد ہیلے بناوے وہ کفر دا ارتکاب کریں دے، وہ اللہ دی ذات دا انکار کریں دے، اللہ دے کلام دا انکار کریں دے. جیندے جیندے بچے جوانن وہ اللہ دے قرآن دی آیت تے یقین کرے. اللہ پاک نے فرمائے جے نکاح چا کرو تساں نکاح کرنا تمہاری ذمہ داری ہے. ان یکونوا فقراء اگر نکاح کرنا لے فقیرن فقراء اگر نکاح کرنا جیندہ ٹکر پورا کہنی اگر نکاح کرنا جیندہ روزی پورا کہنی. ان یکونوا فقراء اگر انہاں دی دکان کہنی انہاں دا روزی روٹی کہنی اے اپنے پیریں تے کھڑے کہنی جیا اللہ ٹھیک پیا دے ہو اساں فقیر ہیں سویر دیئے شام دی نہیں شام دیئے سویر دی نہیں. اللہ پاک نے فرمائے جے میں رب دا آڈر من کے تسا نکاح چا کرو اپنے بالیں دے میں اللہ دا وعدہ یغنہم اللہ من فضلہی میں اللہ اپنے فضل نال تواڈی فقیری مکا کے تو کو غنی تبے بہا پیسہ عطا کر دے ساں. قرآن سچا ہے یا نہیں؟
کتنی عظیم بات ہے، اللہ دی قسم ہے میں اپنی جان قربان کرا رب دے قرآن تے۔ میرے سامنے ہزار ہیلے بناؤ، میں کہوں اللہ دے قرآن تے یقین ہے، میری گردن کٹ لے ہو والوی میں کہوں اللہ دے قرآن تے یقین ہے، میں پیریں دا تھڈا مرے نا تیرے رسم رواجیں کو، میں تیرے سارے برادری دے رواجیں کو کنڈ دے پچھو سٹے ہوں، میرے سر رکھی تے ہے تے اللہ دا قرآن ہے۔ اللہ دی مننا یا تیری مننا، اللہ دی مننا یا پڑھے لکھے لوگیں دے فلسفے مننا، اللہ دی مننا یا میں تیری برادری دیاں رسم منو، اپنے جوگے تھی سن، اپنے پیریں تے کھڑے تھی سن۔ اللہ دی قسم رب دے قہر کو دعوت نے ونا لگال ہے۔ اللہ پاک نے فرمائے ذرہ بھی دیر نہیں کرنی، متا معاشرت والا تباہ تھی ونجے، ذرہ بھی دیر نہیں کرنی، متا معاشرت والا گندہ تھی ونجے، ذرہ بھی دیر نہیں کرنی، متا معاشرت والا غلیظ تھی ونجے، ذرہ ہی دیر نہیں کرنی، متا توالی شرمندگی بن ونجے، ذرہ ہی دیر نہیں کرنی، متا چٹی ڈاڑی نال تھانے ودے دے دے ہو، ذرہ ہی دیر نہیں کرنی، متا توالا بھرم مٹی مٹی ہو ونجے، میں اللہ دے آڈر تے عمل کرے سو، میں اللہ توالا بھرم بھی بچے سو، یغنیہم اللہ من فضلہ، میں اللہ پاک توالی فقیری دور کر کے، میں اللہ توالے دانے تے چول تے لغن تے روٹی چا بے بہا برکت پیدا کر دے سا۔ میں اپنے پیو مادہ کلہ بال ہاں ایک بھرا جلے میرے والد محترم فوت ہوئے نا 85 میں انہوں 4-5 مہینے دامی لوگ آدھے نے یہ شودہ رولوے سے میں تو کوئی ایک مثال دینا پہ والدہ صاحبہ اللہ انہوں دی زندگی برکت پاوے انہوں نے بڑی محنت کی تھی لوگ اندیاں مزدوریاں کر کر کے انہوں نے میرے تعلیمی خرچے برداشت کی تھے اساں تھی گیوں سے کچھ پڑھ گیوں سے میں آپ اپنی شادی کی تھی اپنے سسر کو میں وہ چاچا جی میرے فوت ہو گئے انہوں نے خود ٹور گیا بھئی میں نکاح کرنا چاہنا 2003 دی بات ہے تو میرا آخری سالہ درس نظامی دا دورہ حدیث کرنا پیام تو جدہ میں اے حدیث پڑھی ہے تو اے آیت پڑھی ہم تو سمجھی ہم میں کہ چاچا جی میں رشتہ کرنے شادی کرنی ہوں کہ بھئی نہ تیرے پلے کشے تو نہ میرے پلے کشے میں کہ میں کو قرآن دی آیت تے یقین ہے نکاح کر دے ہو اللہ آپ میں غنی کر دے سی ہون ڈسو اللہ نے غنی کیتے کہ نہیں کیتا اللہ نے غنی کیتے کہ نہیں جڑے ویلے نکاح کہنا ہویا میری 800 روپیہ مہینہ تنخواہی ایک مسجد اچ میں نمازاں پڑھے نام تبال پڑھے نام شادی دے فوراً بعد خود بخود متولی صاحب نے 2500 کر دیتی اثرات شروع تھے کہ نہ تھے 3500 ہونتے اللہ اتنا دیں دے کہ میں تو اکوں حقیقت باتیں اندازہ ہی نہیں ڈا سکتا اے لوگیں دی غلط بات ہے اللہ دی قسم ہے غلط ہے کہ اپنے پیریں تے کھڑے تھی سن تا پے کرے سن انجے جھگیں کو اللہ نہیں وسیں دا اللہ فرمائے دے اے پیریں تے تاں کھڑے تھی سن جدہ میرے قرآن دے فیصلے تے عمل کرے سن یغنیہم اللہ من فضلہ یہ پہلا فائدہ ہی اللہ پاک فرمائے دے جے تُسا نکاح چا کیتے میں اللہ اپنے فضل نال تو اکو ہون تُسا اکسو اللہ کی میں ڈھیر دے سی ہی واسطے اللہ نے لفظ بھی انچا ذکر کیتے جتا بندے دا موئی بند تھی ونجے اللہ پاک نے فرمائے من فضل ہی توارے داڑیاں چ برکت میں اللہ نے اپنے فضل نال پاونی ہے میری فضل زیادہ ہے میری طاقت زیادہ ہے اگلی بات سنی ذرا جیڑا بندہ اللہ دا حکم من کے نکاح چا کرے نکاح دے اندر برکت ہے نکاح دے اندر روزی ہے نکاح دے اندر روٹی ہے نکاح دے اندر اتفاق ہے نکاح دے اندر عزت ہے نکاح دے اندر بھرم ہے نکاح شدہ شادی شدہ نوجوانوں میں سارے علاقے تے محلے والے عزت دی نگاہ نال دے دن اگر وڈیری عمر دا بندہ بغیر نکاح دے ودا ہوئے ساری دنیا دے اتے شک کریں دیئے تے پا حیا نہیں گن دی نکاح نال عزت بن دیئے نکاح نال شریعت تے پابندی بن دیئے نکاح نال رشتہ داری اضافہ تھی دے نکاح نال محبت اضافہ تھی دے تو ساکھ سو مولی صاحب کتنا لکھیا کھڑے ایک خطابت دے جوش بیٹھے آدھے ہو نانا اللہ دا قرآن
قرآن ہے میں تیرے سامنے قرآن دا دوجا مقام پڑھنا چاہنا اللہ فرمائے دے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً اللہ پاک نے فرمائے اے جڑیاں میں بیویاں تو اجاں بڑھائیں اے رب دے قرآن دی بات ہے مذاق نہ سمجھائے ٹھٹھا نہ کرائے مخول نہ کرائے متا اللہ دا قہر آپ ہوا ہے اپنے معاشرے تے قرآن دی آیت کو نہ تلائے اپنے عقل تے گھوڑے نہ دوڑائے اپنے رسمہ تے رواجہ دماغ نہ پوائے اللہ دے قرآن نال کھلوار نہ کرائے اللہ دا قرآن ہے اللہ فرمائے دے جنہیں بیویاں تو اجاں بڑھائیں ازواجا جڑیاں بیویاں تو اجاں بڑھائیں اے جڑیاں عورتاں تو اجاں بڑھائیں اچھا اللہ سیاں کے تو واسطے بڑھائی اللہ فرمائے دے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا میں اللہ نے واسطے بڑھائیں تاکہ تواڈی بے چینی مک ونجے تاکہ بیوی دی برکت نال میں اللہ تواڈی زندگی جو سکون پیدا کر دے بے چینی مک دیے نکاح کرنال بے قراری مک دیے نکاح کرنال اے دل دی ساری ٹینشن پریشانی مک دیے نکاح کرنال اللہ دے قرآن دے ایتیں دا ترجمہ بیٹا سنے اگو تیری مرضی ہے جی میں بیٹا سوچیں تیری اپنی نیت ہے اللہ فرمائے دے ازواجا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا جڑے ویلے تُساں نکاح کرے سو میں اللہ نے بیوی کو تولے سکون دا ذریعہ بنا لیتے اے دوجا فائدہ ہی تریجا فائدہ کیا ہے اللہ فرمائے دے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً قرآن کاش تو کو قرآن اندہ ہوئے اللہ فرمائے دے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً او دنیا کائنات والے او دنیا کائنات والے چچڑا پاند توالے چ بہوں آگئے غصے توالے چ بڑھیں نفرت توالے چ بڑھیں اختلاف توالے چ بڑھیں جھگڑے تے تنازع توالے چ بہوں عداوت توالے چ بہوں سوتر نال رلن تے تیار نہیں ملیر دے کٹھے بہن دے تیار نہیں مسات دے کٹھے بہن دے تیار نہیں یا اللہ اے آپس دی نفرت دے مکن دا علاج کیا ہے اے آپس دی کھاپت کیویں ختم ہو سی اے آپس دے غصے اے آپس دی دوریاں کیویں مکسن اللہ فرمائے دے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً اگر تساں آپس جو رشتے چا کرو آپس جو نکاح چا کرو میں بدلے چلا محبت دے دریا قرآن سمجھ اندہ پہ یا کہنا کیا کرے ساں نبی پاک نے 11 نکاح کی تن وہ پچھلے میرے بھرا دیدہ بیٹھا میں ساری اندو یا اٹھی ونجو یا میری گال سنو جائیں بھی قرآن دی آیت یا نکاح تے تھوڑا جہاں کھلیا سمجھو ہوں اللہ کو ناراض کی تھے یاد رکھیں میری ہر ساتھی تے دی دے جلے تو سا مذاق دا محول بنے سو میں تقریر مکا لے ہونی ہے کیونکہ نہ میں مجرم تھی ون چاہنا نہ تو کو مجرم کرنا چاہنا جے تک تو آدھے ادب ہے او تک انشاءاللہ قرآن سنی ناراض توجہ ہے انشاءاللہ ناراض تا نہیں بیٹھا بیٹھے نہیں بیٹھا بیٹھے نا کہیں نہ میں نہ تا نہیں گیدہ جڑے ویلے نکاح کرے سو اللہ فرمائے دے کیا تھی ویسی محبت ود دی ہے کہ نہیں ود دی ایک خاندان بے خاندان نال رشتہ جوڑے محبت ود دی ہے کہ نہیں ود دی کیا خیال ہے رشتہ داری ود گئی محبت ہوئے بھامیں 6 مہینے تک ود دی ہے کہ نہیں ود دی نوی دے نو نمہار ہونا نا کیا خیال ہے پیچھے باتو گال ہی آگیاں تو باتو ڈیمانڈاں آگیاں تو باتو جڑے نکالے فارم پور تھا پل اسایاں شرطاں آگیاں تے آخر اگلے 6 ماہی طلاق تاکہ معاملہ پوج ویندے ایویں نا ہاں ہون دیکھیں درہ پہلا فائدہ ہے اللہ سکون عطا کریں دے دوجا سکون سمجھ آئے کپڑے دھومن دی ٹینشن ختم ٹائم تے کھانے ملن والی نہ ملن والی ٹینشن بولو سکون ملیا کہ نہ ملیا زندگی بندے دی سکون نالا وینی ہے اللہ دے نبی نے نکاح کی تن تے 9 بیویاں بیک وقت رکھن کریں سوچے وے کیوں
کیوں اتنا نکاح کیتے نے، کیوں کیتے نے، کیوں کیتے نے؟ اے وسطی قوم والے ہو، میرے جملے ضائع نہ کرائے، غلط باتاں کرن کچھ لوگ نبی پاک دے بارے کہ اللہ دے نبی اپنی خواہش دی خاطر نکاح کرن رہ گئے نا۔ پہلی بات ہے میرے پیغمبر دا ہر نکاح عرشاں والے رب دے حکم دی مرضی نال، اپنی مرضی نال کہنا تے اللہ پاک دا فلسفہ اے آئی، حکمت اے آئی، جیڑا قبیلہ میرے نبی دی مخالفت کرے آ، دشمنی کرے آ، اللہ دا حکم ہونا وہ قبیلے تسا نکاح چا کرو، جیڑے ویلے نکاح کرنے ان دشمنی موکویں دی آئی، محبت پیدا تھی میں دی آئی۔ سمجھ جائیے نہیں آئی؟ پیچھے کدہیں وہ قبیلہ نبی پاک دی مخالفت نہ کریں دائی، سارے سر سٹ باندیاں آدھیاں نے سارے قبیلے دا دماد ہیں، سارے قبیلے دا دماد ہیں، والی ایمیں ایستا ایستا دشمنیاں مک جاگئیں، رشتہ داریاں ودھ جاگئیں، پیار ودھ دے گئیں، دین پھیل دا گئے۔ اللہ پاک نے اے فلسفہ بیان فرمائے، امام کائنات نے فرمائے جیڑا بندہ نکاح کرے قرآن دی روشنی اچ مسئلے بیٹا دسے ہوں، اللہ فرمائے دے میں غنی کر دے سا، میں اللہ تے یقین کر، دلیل دے طور تے تکو اپنی مثال دیتی ہم، اللہ شادی دے بعد غنی کریں دے، اللہ نکاح دے بعد غنی کریں دے، اللہ نکاح دے بعد روزی روٹی جو برکت پہن دے، دوجا فائدہ اللہ زندگی دیاں بے چینیاں مکا دیں دے، اللہ سکون نصیب کر دیں دے، تریجا فائدہ اللہ آپس دی مخالفت ختم کر دیں دے، اللہ آپس دی محبت پیدا کر دیں دے، چوتھا فائدہ اللہ کریم نے فرمائے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ فرمائے دے اگر تو سا نکاح چا کرو میرا وعدہ ہے میں اللہ رحمت دے دروازے کھول چل سوتا توڑے چلانے چ میں اللہ رحمت پیسا سمسوت میں اللہ توڑے سمنے چ رحمت نازل کرے سا توڑی دکان چ رحمت ہو سی توڑی فصل چ رحمت ہو سی توڑے کھانے میں چ رحمت ہو سی توڑی برادری چ رحمت ہو سی توڑے کپڑے پاونے چ رحمت ہو سی وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ پاک نے فرمائے اگر تسا نکاح چا کیتے میں اللہ ہی میں رحمت دریا وہا دے سو کریں کاوڑ کہنا کرن دے سو کریں گھاٹے نیڑے کہنا ون دے سو کریں شیطان کو توڑے نیڑے کہنا چلن دے سو میں اللہ دی رحمت توڑے نال توڑے سجے میری رحمت توڑے کھبے میری رحمت توڑے اگو میری رحمت توڑے پچھو میری رحمت توڑی دکان چ میری رحمت توڑی فصل چ میری رحمت توڑے گھر چ میری رحمت۔ اللہ پاک فرمائے دے جے میں اللہ دے قرآن تے یقین چا کرو نکاح کرنا تھوڑی ذمہ داری ہے رحمت دے پر نالے وسا دے ون میں رب دے ذمہ داری تکبیر عظمت قرآن شان قرآن حضرت مولانا قاری محمد یاسین حیدر صاحب نعرہ تکبیر۔ پہلا فائدہ ہے اللہ اپنے فضل نال مالا مال کر دیں ایویں یا کہنا تو سمجھ صاحب سمجھ نہیں آندی کیویں مالا مال اگیں آپ شدہ پورا سورہ جیڑی بہو تے نو تساں گھر گھننا سو وہ جڑے ویلے ماں دے پیٹ 4 مہینے دی ہائی فرشتے اوندا روزی روٹی لکھیا ہا کہنا لکھیا ہا تے جلے وہ تواڈی حویلی چ آ گئی اوندا روزی بھی تواڈی ہر کوئی اپنی روزی دا اپنے نصیب تے مقدرہ دا ہار اپنے گلے چ پاتی وداؤں دے این نہ سمجھا کر بھی سارے گاٹھے این کہنی پہلا فائدہ ہے اللہ فضل نہ دیکھو یار بات جلدی مکھاؤں دیکھو میرے ذرا اے پہلا فائدہ ہے اللہ غنی کر فائدے یاد کر ذرا پہلا فائدہ ہے اللہ غنی کرنے دے دوجا فائدہ ہے اللہ سکون نصیب کرنے دے تریجا فائدہ ہے اللہ محبت پیدا کرنے دے چوتھا فائدہ ہے اللہ رحمت پیدا کرنے دے پنجویں فائدے تے غور کر اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے اذا تزوج العبد فقد استکمل الایمان
اللہ دے نبی فرمائے پہلا فائدہ ہے اللہ غنی کر دیں، دوجا فائدہ ہے اللہ سکون نصیب کر دیں، تیجا فائدہ ہے اللہ محبت پیدا کر دیں، چوتھا فائدہ ہے اللہ رحمت کے مالا مال کر دیں، پنجواں فائدہ امام کائنات دی زبان بھی وحی دے مطابق ہوں دیئے، جویں قرآن سچا ہے ایویں اللہ دے نبی دا فرمان بھی سچا ہے، جویں قرآن وحی ہے ایویں آپ دی حدیث بھی وحی ہے، میرے نبی کریم دا فرمان بھی سچا ہے۔ آپ نے فرمائے جڑے ویلے کوئی بندہ نکاح کر گنے میں گارنٹی دینا فقد استکمل الایمان، ای بندے دا ایمان مکمل ہو گئے، ای بندے دا ایمان مکمل ہو گئے، این دا مطلب ہے نکاح کرنا این ایمان ہے، جڑا نکاح کرے ہوں دا ایمان مکمل ہو گئے، جڑا نکاح نہ کرے سمجھو اے بیمان ہے، نکاح دا دو جانا ایمان، ایمان دا دو جانا نکاح، نکاح ہے تا ایمان ہے، ایمان ہے تا نکاح ہے، جڑا دیکھا ہے نا آجا نوکری لگنی ہے، آجا ای کرنے تے جاؤں کرنے 40 سال دی عمر ہو گئی ہے، گھر چ دھی موجود ہے، آدھے پرنا دی تم تا میرے ٹکر دی کون کرے سی، اگر پرنا دی تم تا وکھیں کو بوٹ لگ دے، اگر پرنا دی تم تے کنالیں کو بوٹ لگ دے، اللہ فرمے دے والت تیرا ایمان ادھورا ہے، تیری تحجد ادھوری ہے، تیرا حج بیت اللہ ادھورا ہے، تیرا نمازاں ادھوری ہیں، تیرا تلاوتاں ادھوری ہیں، تیری سخاوت ادھوری ہے، تیرے دعوے ایمان ادھورے، تیریا ساریا تلاوتاں ریاستاں ادھورے، نہ تیری تلاوت قبول ہے، نہ تیرا روزہ قبول ہے، نہ تیرا حج قبول ہے، نہ تیری نماز قبول ہے، نہ تیری تہجد قبول ہے، نہ تیرا دعویٰ قبول ہے، نہ تیرا اسلام قبول ہے، نہ تیری خیرات قبول ہے، کیونکہ تیرا ایمان ادھورا ہے۔ ایمان مکمل کرنے تے نوجوان تے جوان بچے دے نکاح کرنے، اللہ محبت بھی دے سی، اللہ روزی بھی دے سی، تے اللہ پاک تیرے ایمان چیز اضافہ فرما چھوڑے سی۔ کتنا فائدے ہو گئے نا جی، ہاتھ جیاں انگلیاں کتنا ہے نا، تے فائدے کتی ہو گئے نا، یاد راسا اللہ دی قسم یقین کر، جڑے ویلے یقین کر کے عمل کرے سے، لیکن اشارت نکاح کرنے اویں پوسن جویں آمنہ دے لال دی تعلیم والکدہ ہی رولا نہ پوسی، جے ایک کام تو چا کریں تے نکاح سارے آسان ہو سکدن، جے تیرا جرائے پہلے پھڑا پوجویں دے، پہلے ورکا پوجویں دے، فرمائشاں تے جا پوجویں جن، اے بھی شائے اے بھی شائے اے بھی شائے اے بھی شائے اے بھی شائے، کئی بزرگیں کو اپنی دھی دی رخصتی کے پہلے میں گناہگار کھانال روندہ ہویا ڈٹھے، آدھن مولی صاحبہ کیا کروں، آپ میں مجبوری ہے سود تے پیسے چاونے بندن، ورنہ ساری بیٹی کو قبول کرن تے کوئی تیار کوئی نہیں، ہاتھ بات کے آگساں ہوئے نوجوانوں، اگر تواری قوم وسطی علی سڑک تے کھڑا ہویا کوئی بندہ دار پہ منگے کو پننا دے ہو، جیڑا دھی آلیں کے فرج دی ڈیمانڈ کرے تا وڈا پننا ہویا، جیڑا دھی آلیں کنے بیڈ دی ڈیمانڈ کرے تا وڈا پننا ہویا، اپنی عزت کو پال کے تیرے ہاتھ چلے دیتے، اگو تیری ذمہ داری ہے او کو بستر مہیا کرنا، تیری ذمہ داری ہے او کو ٹھٹا پانی مہیا کرنا، اگو تیرے سر تے ذمہ داری ہے اپنی گھر والی تے اپنی بیوی کو ساری زندگی دیاں سہولتہ مہیا کرنا، بڑا بغیرت ہوں دے او بندہ جیڑا اپنے سسر کو آکھے کھٹڑا بھی دے، بیڈ بھی دے، صوفہ بھی دے، فریج بھی دے، ایسی بھی دے، اللہ فرمے دے لعنت کیوں نہ وسے تو دیتے، تو سا آپ اوکھا کی تھی پیو نکاویں کو، اگر تو سا نکاح ایویں کرو جی میں میرے محمد کریم نے اپنی دھیتے لخت جگر حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ معلمہ قاریہ مقریہ حسنین کریمین دی اماں حضرت علی شیر خدا دی زوجہ جنت
عورتاں دی سردار حضرت بی بی فاطمہ بطول محمد دے اکھاں دا نور اللہ دے پیغمبر دے دل دا سرور میرے پیغمبر دے دل دا ٹکڑا حضرت فاطمہ دی جڑے ویلے شادی ہوئی ہے نہ فرج دی ڈیمانڈ آئی نہ بیڈ دی ڈیمانڈ آئی نہ صوفے دی ڈیمانڈ آئی اللہ دے پاک پیغمبر نے سادگی نال اپنی بیٹی کو تیار کروایا میرے نبی کریم نے ام ایمن کو فرمایا اے ام ایمن میری دھی کو تیار کر ہو سکتے میری بیٹی کو دی اماں ختیجہ یاد آونے کیونکہ جڑے ویلے دھیری رخصت بھی ہو جاؤں انہاں کو ماما بنیا یاد جاؤ جل میری فاطمہ کو ختیجہ یاد لا وجہ وانجی کو اماں لا پیار دے ام ایمن کپڑے پئی پویں دیئے تیاری پئی کریں دیئے نہ ہی مہندی دا رواج آ نہ ہی محلے دے عورتیں دے تماشے بناون دا رواج آ نہ ہی کوئی ڈھول تے تماشے دا رواج آ نہ ہی کوئی دنیا کائنات دے مراسن دا رواج آ دو عورتاں بیٹھا ہوئے ہیں صرف دو عورتاں بیٹھا ہوئے ہیں ام ایمن حضرت فاطمہ تیاری پئی کریں دیئے تے اچانک بی بی فاطمہ تزارہ دے اکھاں میں جو آنسوں آ گئے ام ایمن دی اللہ دے نبی فاطمہ تا تیار ہو گئی ہے لیکن روندی بیٹھی ہے آپ نے فرمایا میں کو پہلے اندازہ ہون میں آپ آمن چاہنا اللہ دے نبی ٹور آئے آپ نے میں شفقت والا ہاتھ جڑے ویلے پھیریا حضرت فاطمہ دیا چیخاں نکل گئے امام کائنات نے فرمایا فاطمہ میں تے کو تیری اماں لا پیار تا نہیں دے سکدا میں تے کو ختیجہ لی محبت نہیں دے سکدا ختیجہ ختیجہ ہی آئی ختیجہ ختیجہ ہی آئی نبی بھی روندہ کھڑے حضرت فاطمہ بھی روندی بیٹھی ہے اے شادی پئی ہوندی ہے اے رخصتی پئی ہوندی ہے نہ دولا لائے نہ مراسین نہ محلے دیاں عورتیں نہ کوئی بے کنجر پونین نہ کوئی بیاں بکواسین نہ کوئی فضول خرچین نہ کوئی بیاں شرارتین نہ کوئی شیطان کی موجود ہے حضرت علی باہر کھڑے ہوئے ابو بکر عمر گوائن نہ کوئی میلہ لگا ہوئے ہے آسمانہ والے فرشتے بھی لے کے رشک پہ کریں کاش شادیاں ہوئے تائیویں ہوئے جویں جنت دے عورتیں دی سردار دی شادی پہ ہوندی ہے اللہ دے پاک نبی نے رو کے سینے نال لایا آپ نے فرمایا فاطمہ میں تے کو جہیز دیندہ پیاں ایکوں اپنے پلے پا اللہ دے نبی کیڑا جہیز ہے آپ نے فرمایا جہیز بھی ساری زندگی اپنے علی دا دل نہ دکھاویں ایو جہیز ایو جہیز ایو جہیز اللہ بیڈ بھی آپیں دے سی جے علی دا دل نہ دکھے سے اللہ فرج بھی آپیں دے سی جے علی دا دل نہ دکھے سے اللہ برکت بھی آپیں پیسی جے علی دا دل نہ دکھے سے اللہ چین بھی آپیں دے سی جے علی دا دل نہ دکھے سے اللہ گھر دیاں ساریاں سہولتاں آپیں دے سی برکت دا راز علی دا دل نہ دکھاویں رحمت دا راز علی دا دل نہ دکھاویں عزت دا راز علی دا دل نہ دکھاویں اللہ دی ولیہ بنن دا راز علی دا دل نہ دکھاویں مستجاب الدعوات بنن دا راز علی دا دل نہ دکھاویں ایو جہیزا یا تیاری آئی ہاتھ پکڑ کے علی دے ہاتھ چلیتے نے تنال علی کو آدن تے کوئی نصیحت کرے میری بیٹی دا دل نہ دکھاویں 4 5 6 بندے وچ علی فاطمہ دی شادی پہ تھی دیئے اللہ فرمے دے قومیں والے ہو غازی پور والے ہو جلال پور والے ہو اگر اپنے دھیری تے پترے کو ایویں پرناون دی عادت چا بڑھاؤ میں اللہ پاک اپنے فضل نال روزی روٹی بھی دے سانتے رحمت تے اتفاق دے پرنالے نازل کر دے شومی ایک قسمت ہے ساری نکاح ہی مہنگے تھی زنا سستا ہے نکاح مہنگے اللہ دی قسم چاہ کے آدھا نوجوان جڑا بغیرت ہوئے نا جہاں دیچ بغیرتی ہوئے وہ 1000 ڈو نال بدکاری کر گھندے کاش یہ 1000 ڈو نال نکاح دا فروغ ہوندہ تے بغیرتی دے جنازے نکل گئے ہوئے نا نکاح کو کیوں 1000 ڈو نال نہیں کریں دے اے جڑے بے حس بین چکے ہیں کہ نکاح دا سودا کیتا ہوئے دھیری بھینی دا مول لایا ہوئے
اے بھی شاید میں کو دے سے تو میں رشتہ کرے ساں، اے بھی شاید دے سے تو میں رشتہ کرے ساں، اے بھی شاید دے سے نہیں، نکاح سوکھے کر، نکاح دین دے مطابق کرتے جلدی کر، اللہ برکتہ پیدا کر دے سی، اللہ رحمت پیدا کر دے سی، اللہ محبت پیدا کر دے سی، اللہ عزت عطا فرمے سی۔ کیوں نہ اساں ہیں مسلمان بندے دا کام میں جلے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر عمر کو خود سجا ہا، اے ابو بکر عمر میری بیٹی فاطمہ جوان ہو گئی ہے، میں کو مشورہ دے میں نکاح کرنا چاہنا، تو آدھی میری نک کپین دیئے، میں دھی اللہ آپ بدا آکھاں، میری غیرت کا وارہ نہیں کریں دی، تیری غیرت کو میں قربان کراں، آمنہ دے لال دی غیرت دے میرا نبی خود بیٹھا دے، تو آدھی میری غیرت دا مسئلہ ہے۔ اللہ دے نبی فرمائے میری بیٹی جوان ہو گئی ہے، میں نکاح کرنا چاہنا۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف نے تو کو میں پچھلی باری سنایا ہا، حضرت بلال دے مونڈے تے ہاتھ رکھ کے آکھیا نے میں بیٹی تے کو دیونا چاہنا، انہاں جا بیٹیاں میں تے کو بھیڑ دیونا چاہنا، انہاں جا بیٹیاں تا بھیڑی جڑے ویلے جوان تھی مینا وہ آپ رشتے گلے دیں، کیونکہ انہیں کو پتہ ہا رشتے نکاح کرے سوتے برکت آسی، وہ آپ رشتے گلے دیں، انہیں کو پتہ ہا نکاح رشتے کرے سوتے اللہ عزت دے سی، اللہ دے حکم تے یقین کرنے دیں، جڑا نکاح کرے رشتے کرے اللہ انہیں دے گھر بارے چا رحمت دے پر نالے کھول دیں۔ اے با بہانہ تھے، او با بہانہ تھے، او با بہانہ تھے، او با بہانہ، بے غیرتی عروج تے ہے، بے پردگی عروج تے ہے۔ قرآن کریم دے وچوں تو کو میں 4 فائدے دشن تے ایک فائدہ تو کو حدیث ہی چو دشے میں کتی فائدہ تھی گئے بولو 6واں فائدہ دسنا تھکا یو آج چلو صرف فائدہ ہی دسے نا بات اگلی گال بعد ہے توجہ ہے انشاءاللہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یا معاشر الشباب، سننا چاہتے ہو؟ یا معاشر الشباب، ہون بھامیں بڑھڑے توجہ نہ کرن، نوجوانے کو خطاب ہے، شباب آدن نوجوان کو، معاشر آدن گروہ ہو جتھا۔ دیکھو میں دو ذرا میں پہلے آئے کہ تو کہوں یا معاشر کون پہ آدھے نبی سے ہی پہ فرمو کون پہ آدھے دیکھنا میں دو ہے بھائی آنکھوں تو میں بس چا کرنا ہاں بھائی کیڑی شاہ یا معاشر الشباب، میرے نوجوان بھیرا ذرا توجہ کرے سو یا معاشر الشباب۔ میں ایک جاتے یہ تقریر کی تھی نکاح دے موقع تھے میں کو جلسے دے بعد ایک نوجوان ملیا آکھیس میں خرچہ کرنا جلسہ کرنا یہ تقریر میرے گھر تے سنا ہو میں کہ لوٹیں سو دی جھلار چٹ اور تو سائیں اوہیں تے بیٹھے ہو چوپ کی تھی میرا احترام کی تھی بیٹھو وچو وچو ورے خوش تھے بیٹھے ہو بھی مسیں مولی صاحب اللہ بھلا کرے کوئی کام دی گال کی تھی اس کیویں بھلا تھکے بیٹھے ہو ٹھر دے بیٹھے ہو چلو ٹھرو اللہ مزید ٹھارے پترہ بائے تھی وے یا معاشر الشباب سناواں حدیث سہا شاہ گھن گھنو وال بعد تو پتہ ہے بات گال ٹور پوسی والی دے انہیں نہیں دیکھنا یا معاشر الشباب میرے نبی دے جملے کتنا مٹھے میں یا معاشر الشباب اور نوجوانے دی جماعت سبحان اللہ میرے نبی سے نہیں محبت جی اللہ دے نبی اسا نوجوان حاضر ہیں آپ نے فرمائے من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوان دی جماعت میں آمنہ دلال دی ختم نبوت ایمان رکھ دے ہو اگر میرے نال محبت کریں دے ہو میرے جملے سنو یا معاشر الشباب وہ نوجوان دی جماعت جی اللہ دے سونے پیغمبر من استطاع منکم الباءۃ جیڑا جیڑا نوجوان تو دے وچوں شادی دی توفیق رکھدا ہوئے جن دی گھر وچ منیندی ہوئے جیڑا شادی دی توفیق رکھدا ہوئے میں آمنہ دا لال تسا نوجوان کو نصیحت پیا کریں کیا کرو فلیتزوج شادی کر گنو نکاح کر گنو اچھا اللہ دے نبی نکاح دا فائدہ کیا تھی سی آپ نے فرمائے فَإِنَّهُ
اغض للبصر و احسن للفرج اندے دو فائدے تھی سن 5 فائدے پہلے ڈس چکا 2 فائدے ہی حدیث جن 7 فائدے تھی ویسن نوجوان دی جماعت نکاح دی توفیق رکھ دے ہوتے نکاح چا کرو فائدہ تھی سی فَإِنَّهُ اغض للبصر نکاح دی برکت نال اللہ تھوڑی دید دی حفاظت فرما دے سی وَأَحْسَنُ للفرج اللہ تھوڑی عزت آبرو دی حفاظت فرمے سی نوجوانوں تھوڑی عزت بچوے سی وہ نوجوانوں تھوڑی اکھ دا حیا بچوے سی جڑے ویلے تسا نکاح چا کیتے نکاح دی برکت نال اللہ تو کو با حیا بنا دے سی 7 فائدین 8ویں فائدے تے غور کر اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمائے تزوجو آپ نے فرمائے شادی کی تھی کرو فَإِنِّي مُقَاسِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ یوم القیامہ 8واں فائدہ آئی اے میری امت دے لوگوں نکاح کیتا کرو شادی کیتی کرو اون دا فائدہ ہے کہ تواڈی ذریت آدم وچ اضافہ تھی سی تواڈی اولاد ود سی تواڈی اولاد پئی ودی ہو سی میری امت پئی ودی ہو سی قیامت لڑی میں اللہ دی بارگاہ وچ فخر کرے سا کہ سارے نبی کے زیادہ اگر امت ہے تو میں آمنہ دے لال نہیں ہے تو سا میرا فخر کراون چاہدے ہو یا نہیں کراون چاہدے اللہ دے نبی کراون چاہدے ہیں آپ نے فرمایا وال نکاح کیتے کرو تاکہ تواڈی اولاد آوے تواڈی اولاد ود سی تو میرے امتی ود سن قیامت لڑی میں فخر کرے سا کہ میری امت سارے کے زیادہ ہے 8 فائدے تیرے سامنے کر چکا 8 فائدے تیرے سامنے بیان کر چکا ہی واسطے انہیں 8 فائدے نہ نچوڑی بھی نکاح کیتا کر شادی کیتی کر جڑے ویلے شادی تے نکاح کرے سے اللہ کریم دنیا آخرت دے سارے فضل نصیب فرما دے سے کرے سو میاں کیا خیال ہے کوئی ارادہ بنے یا ولا موڑ موڑو شروع کرو تقریر جیڑے ہون اے ہائی تمہید ہون آکھو تو تقریر شروع کرا تھکا ہو سارا تے روز دا کام میں ایک نہیں ہے چو ڈو تقریراں تے اے تواڈی محبت ہے تے رب دی توفیق ہے سمجھ آئیے کہنا بندے دے واسے جے بولو اے تواڈی محبت بلویندی ہے تے تساں دعا کرو اللہ صحت سلامتی نال رکھے ریاکاری تو اللہ بچاوے تے اللہ پاک عمل دی توفیق بخشے کیا کرنا چاہیے ہاں جی نکاح کیا کرنا چاہیے نکاح کرنا چاہیے بھی تقریر تساں پہلے سن چکے ہو نکاح کرنا کہندے نال چاہیے وہ سن چکے ہو کہنے میں سنیا سنی وہ دے ہو نا نکاح کہندے نال چلو این شک کو سکپ کرنے پہ سنی بیٹھے ہو تساں نکاح کرنا چاہیے ایمان آلیم بندے نال بولو نکاح کہندے نال دیندار نال یہ تو پہلے سنی ہو دے ہو نا تساں ماشاءاللہ عملی تو کیتی ہو دے ہو سو کیا خیال ہے اتھائیں تو کیتا ہو سے لازہ خان والا کیا ہو سے مولی صاحب جو کچھ پڑھی تیرے ملک کیا خیال ہے جی میں بندے ایک تقریر کی تھی تے بندہ ایک اٹھی کھڑا تھے وہاں کیا بھی سارے مارکا نا ایمیں اتی دفعہ درود تے اتی دفعہ فاتحہ پڑھ کے تقول پڑھ کے کیا کرو میڈو ملک کرو میڈو ملک جان دو میڈو یعنی میرے ذمہ لاؤ تو میں والا اکتے بلٹی کرا تے وہ ایک بندہ آشد کوئی سیر پاڑیا بیٹھا وہ جو ایمیں اٹھے وہاں کہ مولی صاحب میں جیڑے بھیڑے کرتوت کی تن تیرے ملکن اس سارے علاقے دیا میں ان کو آگے وہ تائیں کیوں ہے کہ وہاں کے دیکھو سی مولی صاحب وہ نیکیاں بیٹھا مگدہ جے نیکی پوج سک دیئے تے گناہ بھی بولو جے نیکی پوج سک دیئے تے گناہ بھی وہاں کہ میں جیڑے بھیڑے کرتوت کی تن او توڑے ملکن یہ تے آج پتہ لگے بھی نیکی بھی بلی اٹھو تھین دیئے کیا خیال ہے نہیں تھین دی میاں یہ میں گال ہوں دیئے جڑی نیکی تساں کرے سو تو کو فائدہ رہے سی جڑی میں کرے سا میں کو فائدہ رہے سی میری نیکی تو کو فائدہ نہیں دے سکتی تواری نیکی میں کوں بولو یار لا تازر و وازرہ تم وزرہ اخرا این کہنی ہوندہ میں بغیر کپڑے دے بیٹھا ہوں تے تساں کپڑے پاؤ تے کجی جاں میں
میں بکھا ہوں تساں کھانا کھاؤ تے رجاں میں این تھی سکدے نیندر میں کوئی بیٹھی ہوئے تو سمو تساں تے تھکاوٹ میری دور تھی وے این تھی سکدے بلا ہی واسطے ہر کوئی اپنی اپنی آپ نیکی کرن دی کوشش کرے سمجھ آئیے نہیں آئی ہی واسطے میں عرض بیٹھا کرنا کیا کرنا چاہیے بولو نکاح کیا کرنا چاہیے جڑے ویلے نکاح کرے سو نتیجہ کیا نکل سی تو کو کتی نتیجہ دے شمی بولو 8 نتیجے میرے خیال ہے 8 کافی نکاح دے فائدے برکتاں ولا اگلا موضوع کہیں بے ویلے یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک والے عظیم سلطان ہے کہ یا اللہ سارے بھرا بھائی عدنان صاحب دی شادی اچ برکت پا جوان سویل دا پرچی لکھے نہ بیٹھے کوئی رولا پاؤے 2 لوگوں نے زمین پر قبضہ کیا ہے وہ دونوں وفات پا گئے شکر ہے مر گئے جیل چھٹی اس کی اولاد زمین واپس نہیں کر رہی اس کے ساتھ کیا گزر رہی ہوگی اللہ معافی دے جیڑا بندہ اپنی زندگی غلط کم کر ونجے اندر نال قبر اچ جو کچھ تھیندے وہ اللہ کوئی پتہ ہے میاں سا کوئی اتنا یقین ہے کہ اللہ پکڑے نہ ضرور ہے پکڑے نہ ضرور ہے باقی اولاد کو چاہیے وہ اپنے ابے دی قبر چھڑاویں اگر انہیں کو پتہ ہے تو زمین واپس کر دیں ایک زمین دی مثال ہے کوئی مثال ہوئے نا کوئی چیز بھی کوئی جرم ہوئے اندھا اللہ دے ہاں جڑا نا انجام برا ہوں دے اللہ ساکوں بے دے حق کھاون کے محفوظ کرے جی مریض ہیں واسطے کل انشاءاللہ مولانا عبدالاحد محمدی سے پروگرام رکھی پہن جڑا 10 بجے سٹارٹ تھی سی 1 بجے ختم تھی ویسی میری بھی حاضری ہو سی انشاءاللہ خان بیلے کی نے تھوڑا جہاں ایک کھبے تے ونجو نوی مسجد بنائی نے اتھا پروگرام ہے سارے کو دعوت ہے 10 بجے تشریف کہنا سو تے 1 بجے پروگرام ختم تھی ویسی میں چونکہ ولا وہاڑی بورے والے ونجنے اتھا رات کو جلسہ ہے دعا کرو اللہ قبول فرماوے یا اللہ بیماریں کو شفا عطا فرما یا اللہ سارا ملمانہ قبول فرما یا اللہ اسا نکاح دے برکات اور فوائد سنین اللہ سا کوئی دے ہوتے عمل دی توفیق عطا فرما یا اللہ سارے بھائی جان دی شادی اچ برکتاں پا یا اللہ سارے تمام مسلمان دے گھریں اچ برکتاں پا یا اللہ سا کو اتفاق نصیب فرما سنے تے عمل دی توفیق عطا فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وذریتہ دعا لمبی کرو تاکہ چاول رکھ گنن جن دی نیتی چاول رکھاون دیا دعا مٹی قبول تھی سی دعا لمبی کرو ہاتھ تلے نہیں کرنے بھائی جیڑا ہے لوگوں نے ذہن خطرہ ہوندے نا بھی حالات خراب تھی نا تُسا آج انشاءاللہ پیار نال تے محبت نال چاول کھاونن ٹھیک ہے نا سی ایمیں جا کہنا پڑھو ہاں سارے ایک دعا درود ابراہیمی جنہیں کھاونی ہے نا انہیں دعا ہی نہیں دیکھ رہی دعا کرو اللہ سارے دوستوں دی خیرات قبول کرے ساتھ بھائی جان محمد ناصر اقبال سے ہسپتال داخل دعا کرو اللہ انہیں کو شفا دے یا اللہ جڑے فوت ہو گئے انہوں دی بخشش فرما یا اللہ جڑے بیمار ہیں شفا عطا فرما یا اللہ دعوت خیرات قبول فرما یا اللہ جو بے اولاد نرینہ اولاد عطا فرما یا اللہ سنے تے برکہ یا اللہ عمل دی توفیق عطا فرما علماء تشریف گہنن مولانا سمیع اللہ ثاقب صاحب مولانا قاری اسماعیل صاحب اسماعیل ساجد صاحب مولانا ثناء اللہ فیض صاحب مولانا ثناء اللہ رحمانی صاحب مولانا عبدالشکور صاحب اور دیگر علماء اللہ سب علماء دی تشریف آوری کو مبارک بڑا جتوں بندے چل کے ان سب دا چلاون قبول فرما یا اللہ بیماریں کو شفا عطا فرما یا اللہ مقروضیں کو قرضیں تو نجات عطا فرما یا اللہ اتفاق نصیب فرما روزی حلال نصیب فرما یا اللہ شر شیطان تو بچا شیطان دے حملیں تو بچا یا اللہ ساری دعا قبول فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وعلی بیتہ